अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा सवाल कि वालिदैन के जो झगड़े होते हैं बाज़-औक़ात बहुत ख़तरनाक किस्म के झगड़े भी हो जाते हैं। अब वालिदैन का कंसर्न ये है, सवाल ये है कि जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि 0 से लेकर 7 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, इस दौरान बच्चों की शख्सियत मुकम्मल हो चुकी होती है, यानी उनके लाशऊर में प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। अब ऐसे में अगर किसी बच्चे ने ये झगड़े देखे हों और वालिदैन बाद में जो है इस पे पछता भी रहे हों, तो बच्चों के जहन में तो वो डेटा चला गया। अब इसको निकाले कैसे, यानी वालिदैन अपनी इमेज को साफ कैसे करें, उनकी शख्सियत में वो जो वायरस चला गया है जो उन्होंने अपने इन 7 सालों में बच्चों को वालिदैन को लड़ते झगड़ते हुए देखा है। अब वालिदैन पशेमा हैं और अपने इस इमेज को धोना चाहते हैं। चाहे 1 से लेकर 7 साल की उम्र हो या 8 साल हो या 10 साल हो या 2 साल हो, अगर वालिदैन के बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बहुत जो है वो ख़तरनाक किस्म के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाज़ घरों में तो उसकी कोई हद नहीं होती, और बाद में पैचअप भी हो जाता है, बाद में मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं और वालिदैन फिर से एक जगह हो जाते हैं और आगे ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। लेकिन बच्चों के जहनों पर वो नेगेटिव जो असरात होते हैं वो रह जाते हैं, वो नक़ूश रह जाते हैं। इनको अब हर वालिदैन जो है वो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि बच्चे को हिप्नोटाइज़ किया और वो सारी बुरी चीज़ें जो वायरस चले गए हैं उनको बड़ी आसानी से डिलीट कर दिया और जो है वो वापस ले आए उनको। ऐसा हर वालिदैन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आसान टिप्स मैं आपको देता हूँ। आपको एक साइंस समझनी है कि बेसिकली जो भी कुछ बच्चे ने देखा आपके रिश्तों के हवाले से, एक बात तो पहले ये याद रख लीजिए कि आपकी जो भी ज़िंदगी है, अज़्ज़वाजी ज़िंदगी है, आपके बच्चे ने जो कुछ भी सीखना है वो आप ही से सीखना है। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, किसी जगह पर भी ये नहीं सिखाया जाता कि मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारें। ये नहीं सिखाया जाता, इसीलिए कभी आप फैमिली कोर्ट आपका जाना हो तो आप देखेंगे कि लाखों केसेस पेंडिंग में हैं, जिसमें तलाक के मसाइल हैं, मियाँ बीवी के झगड़ों के मसाइल हैं, फैमिली के मसाइल हैं, तरह तरह के मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा तलाक के मसाइल। शादी होती नहीं, 2-2 4-4 महीने बाद जो है वो ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि तलाक तक बात आ जाती है। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ऐसा कंटेंट बच्चों को दिया ही नहीं जा रहा, उनको शादी से पहले सिखाया ही नहीं जा रहा कि बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, फिर वालिदैन की ज़िंदगी से ही वो सीख रहा होता है टोटल। लेकिन अगर एक बच्चा वालिदैन को ही लड़ता झगड़ता देख रहा है, इसी माहौल में पल रहा बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, अज़्ज़वाजी ज़िंदगी, क्योंकि आप लड़ते झगड़ते हैं। साथ साथ आप अपनी नस्लों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं, यानी आपकी औलादें भी आप ही की तरह लड़ झगड़ रही होंगी, खुदा ना खास्ता। क्योंकि जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कचरा जाता है जहन में वैसे ही कचरा बाहर आता है, यानी वैसा ही हमारा रद्द अमल होता है, वैसे ही हम जो है बिहेव करने लगते हैं। कचरा जहन में जाएगा तो हमारे अमाल भी कचरे नुमा ही होंगे। माँ बाप को लड़ता झगड़ता देखेंगे तो आगे बच्चे भी अपने मियाँ बीवी जो भी स्पाउस होगा उनसे वो लड़ झगड़ रहे होंगे। तो अब सवाल फिर मैं वापस आता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी तमहीद दी थी कि आपकी ज़िंदगी आपके बच्चों के लिए लर्निंग होती है। अब चले जी, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अभी कैसे हटाएं उनके जहन से ये इमेजेस, उनको कैसे बताएं कि अब हम लड़ेंगे नहीं, उनको कैसे बताएं कि अब हम अच्छे वालिदैन बन गए हैं, अब हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत है, कैसे बताएं। यहाँ पे भी एक और मसला है कि हम हमारे वालिदैन मोहब्बत छुप के करते हैं, मोहब्बत का इजहार, और लड़ाई झगड़ा खुलेआम करते हैं, मतलब दो ऑपोजिट चीज़। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा तो यही देखेगा कि मेरे माँ बाप की जो ज़िंदगी है उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े ही है, क्योंकि खुलेआम वही चीज़ नजर आ गई। तो जहाँ आप खुलेआम लड़ाई झगड़ा करने से नहीं डरे या नहीं डरते हैं, वहीं आप बच्चों के जहन में इन इमेजेस को, नेगेटिव इमेजेस को हटाने के लिए
پازیٹیو امیجز کا سہارا لیجئے، یعنی بچوں کو یہ دکھائیے کہ آپ کے درمیان کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ محبت کا اظہار ایسے کرنا ہے کہ میاں بیوی ایک اچھا ٹائم گزارتے ہوئے بچوں کو دکھائی دیں، بچے یہ دیکھیں کہ والد اور والدہ کے درمیان ایک الفت ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ کبھی کھانا کھا رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو ایک نوالا جیسے اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتے ہیں نا، منہ میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی آپ کسی اور کی اولاد جس کو لے کے آئے ہیں گھر پر شادی کر کے، اس کے بھی ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالیں، اس کو بھی کھلائیں، تاکہ بچے یہ دیکھیں کہ ماں باپ ایک دوسرے، میاں جو ہے وہ بیوی کو کھلائے، بیوی میاں کو کھلائے۔ بچوں سے پہلے یہ کام ہسبینڈ وائف اپنے ساتھ ایک دوسرے سے کریں، تاکہ ان کے اندر جو ہے بچوں کو یہ امیج سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ جو ہے میرے والد اور والدہ کے درمیان کتنی الفت ہے۔ کوکنگ کر رہے ہیں ساتھ کبھی کر لیں، کبھی گھر کا کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کر لیں، کبھی کوئی تحفہ والدہ کے لیے لے آئیں، بچوں کے سامنے ان کو دیں۔ چاکلیٹ بچوں کے لیے لا رہے ہیں تو والدہ کے لیے بھی لے آئیں، پہلے والدہ کو دیں بعد میں بچوں کو دیں۔ اسی طریقے سے جو وائف ہیں وہ بھی اپنے ہسبینڈ کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ والدہ کی ایبسنس میں والد جو ہے بچوں سے ماں کی تعریف کرے، ماں کیا کرے باپ کی ایبسنس میں بچوں سے والد کی تعریفیں کریں، آپ کے والد اتنے اچھے ہیں، اپنے کوئی قصے کہانیاں ان کو ذہن میں ان کے ڈالیں۔ آئیڈیا کیا ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک پازیٹیو امیج بنانی ہے اپنی ریلیشن شپ کی، جس پہ نارملی والدین ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوتے، مطلب ان کے کانشیس میں بھی، ان کی اویئرنیس میں نہیں ہوتا، ان کو اس طرح ذہن ہی نہیں جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں یہی کافی ہے، ماں کہتی ہے میں کھانا پکا کے کھلا رہی ہوں یہی کافی ہے، باپ کہتا ہے میں کما کے لا رہا ہوں شاید یہی کافی۔ نہیں بھائی، کھلانا پلانا کافی نہیں ہے، کھلا پلا کے تو آپ ایک جانور کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ جانور نہیں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کے صرف پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ذہنی نشو و نما بھی بہت ضروری ہے، ان کی جذباتی نشو و نما بھی بہت ضروری ہے، ان کے روحانی نشو و نما بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے صرف پیٹ کو صرف کھانا کھلا کے فزیکل نیڈ اس کی پوری کرنا ضرورت نہیں ہے، تو پھر جانور میں اس میں فرق نہیں رہے گا۔ تو کرنا کیا ہے آج سے، دونوں ایک دوسرے کی ریلیشن شپ کو مثبت انداز میں بچوں کے سامنے پیش کریں، جس کے میں نے چند ٹپس آپ کو جو ہے ابھی بتائے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ آپ ہسبینڈ وائف واکنگ پہ نکل گئے باہر، بچوں کو کہا کہ بچے بڑے ہیں تھوڑے سمجھدار ہیں، بچوں سے کہا آپ لوگ بیٹھے ہم ذرا واک کر کے آ رہے ہیں، یا بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، ایک دوسرے کے اچھے واقعات جو ہے وہ ڈسکس کریں ایک دوسرے سے۔ اس سے آپ بچوں کے ذہنوں میں پازیٹیو امیجز اپنی ریلیشن شپ کے حوالے سے جب ڈالنے لگیں گے تو یہ جو ہوگی آپ کا جو رشتہ ہوگا یہ بچوں کے لیے لرننگ ہوگا، اور بچے اپنے مستقبل میں اپنا اسی طرح مطلب وہ امیجن کریں گے، جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا، بلوغت کو پہنچیں گے، اور ان کے ذہنوں میں جب یہ خیالات آنے لگیں گے کہ ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ آپ کو رول ماڈل بنائیں گے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا پارٹنر، میرا اسپاؤس میرے والد کے جیسا ہو، یا میری والدہ کے جیسا ہو، یا ہماری ریلیشن شپ ہمارے پیرنٹس کے جیسی ہو۔ وہ کسی دوسرے بندے کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے۔ ڈریے اس دن سے جس دن آپ کے بچے یہ کہیں کہ میں چاہتی ہوں، بچی یہ کہے میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے باپ جیسا نہ ہو، یا بچہ یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں میری بیوی میری ماں جیسی نہ ہو۔ اس دن سے ڈریے، بلکہ پراؤڈلی بچے کہیں کہ ہمیں ایسا کپل چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ کا کپل تھا۔ یقین جانیے یہ آپ کی ریلیشن شپ آپ کے بچوں کا مستقبل بنانے میں بہت کارآمد ہوگی، ورنہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، سارے کورسز، علماء کے ساتھ بیٹھ جائیے، علماء بتائیں گے کہ ہمارے یہاں بھی بھائی ازدواجی زندگی پہ کوئی خاص چیز نہیں پڑھائی جاتی، مطلب کوئی اتنا جو ہے نا اس کے اوپر ٹیکنیکلی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، روایتی طور پہ چند احادیث جو ہے وہ پڑھا دی جاتی ہے۔ میں علماء کے ساتھ بہت بیٹھتا ہوں، شاید ہی دن میں کوئی ایسا ٹائم ہو جس میں کسی مفتی سے نہ ملا ہوں، میری بڑا تعلقات رہتے ہیں علماء سے، اور پچھلے 8-10 سالوں میں ڈیلی بیسس پہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، انہوں نے بتائی ہیں ساری چیزیں۔ ہم ان سے اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی مضمون نہیں ملتا جو ہمیں یہ چیز سکھائے۔ وہ بتاتے ہیں ہمیں درس نظامی میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو ہمیں جو ہے یہ چیزیں پڑھاتی ہوں۔ اور بڑے بڑے علماء کے بیانات سن کے دیکھ لیجئے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہے اس پہ،
آپ ہی ہیں جو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اپنی اچھی ریلیشن شپ کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ جن والدین کی ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے، یقین جانیے ان کے بچے بہت سفر کرتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن ان کی زندگی عذاب ہو جاتی۔ تو اپنے بچوں کے خاطر، ان سے محبت کے خاطر، ان کے آنے والے مستقبل کے خاطر اپنے اور اپنے اسپاؤس کے درمیان ایک اچھی ریلیشن شپ رکھیے، اس طرح کی ریلیشن شپ جو آپ بھرے مجمع میں جس کا اظہار کر سکیں۔ صرف ایسی ریلیشن شپ نہیں کہ جو صرف آپ جو ہے تنہائی میں ہی اس کا اظہار ہو اور باقی دنیا جہان میں آپ جو ہے وہ لڑتے پھرتے جھگڑتے رہیں۔ امید ہے لیکچر آپ کو جو ہے وہ مدد دے گا اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔